بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے۔ 4 ایسے کون سے نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی؟ محترم ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اس کائنات میں انسان کی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو عطا فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف اپنے انبیاء اکرام ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، لیکن محترم ناظرین، 4 انبیاء اکرام ایسے ہیں جو اب بھی زندہ ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ انبیاء اکرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ ان سب کے پیچھے کون سے وجوہات ہیں؟ یہ سب آپ آج کی ویڈیو میں جانیں گے، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، پہلے نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق کے لیے مبعوث ہوں۔ لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی آئے گا اور وہ یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مگر زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے دعوت دین کرتے رہے، دین حق کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ کمبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ کو یقین ہو گیا کہ یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائے گی تو ایک دن حضرت عیسیٰ نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ کون ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے؟ تو ان میں سے کچھ ہی لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ کسی کوئی نہ تھا جس نے دین کو قبول کیا اور حضرت عیسیٰ کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے دین یہودیت پر قائم رہے۔ یہودیوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اسی طرح ایمان لاتے رہے تو ہمارے دین کا خاتمہ ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق سے روکا جائے، اور اسی طرح یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک شخص کے ذمہ لگایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے، اور وہ اس ارادے سے آپ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ آج آپ کو قتل کر دے گا۔ تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کو آسمان کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگایا، تب آپ نے فرمایا، والدہ، اب سے میری ملاقات آپ سے روز قیامت ہی ہوگی۔ اسی طرح جب آپ کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 برس تھی، اور ادھر یہودی اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے واپس آئے گا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور وہ شخص واپس نہ آیا تو سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے۔ آخر دیکھے تو صحیح کہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد دیکھا کہ ان کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، لیکن یہ تو وہی ہمارا بھیجا ہوا شخص تھا جو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے۔ اس طرح لڑائی میں یہودیوں کا قتل عام ہوا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور اللہ کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے ان کو صلیب پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، بے شک اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر اس وقت دنیا میں آئیں گے جب دجال اپنا فتنہ ظاہر کرے گا اور اس دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین سے ڈرائے گا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حضرت خضر کا واقعہ سنا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر کو اس دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو آپ نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ دنیا کی سلطنت کو آپ لینا نہیں چاہتے۔ اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف نکل گئے، اور جہاں پر کوئی بھی ان کو نہ ڈھونڈ سکا آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی طرح آپ کا گزر ایک چشمے سے ہوا جس کا نام آب حیات تھا، جس کو پی کر آپ نے تمام عمر زندہ رہے، اور اس کا تذکرہ کافی روایات میں بھی ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجموعے سے ہوتا ہوا حضور انور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یہ شخص کون تھا، تو اس وقت مجموعے میں موجود تمام لوگ اس کو پہچان نہ سکے، اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ حضرت الیاس کو گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ پتہ لگاؤ یہ آواز کس کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میں پہاڑ میں گیا تو ایک سفید پوش لباس میں شخص عبادت میں مشغول تھا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس نے فرمایا جی ہاں۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور میں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس کا پیغام پیش کیا تو آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گئے تو میں تھوڑا دور کھڑا ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، تو اس دوران آسمان سے ان کی طرف کھانا نازل ہوا، اور اس وقت آپ نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ زمین پر آیا ہے، اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا،
آپ علیہ السلام پرندے پر سوار ہو گئے اور آسمان کی طرف چل دیے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ ہونے کی، جن کا تذکرہ بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو جنت میں اٹھا لیا۔ محترم ناظرین، شب معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے، اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے شمار ہو جاتی اور آپ کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی، پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے کہنے پر فرشتے نے آپ کو دوزخ دکھائی، اس کے بعد جنت کی سیر کروائی، پھر اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہیں پر رہنا پسند کروں گا، اور اسی طرح آپ کو جنت میں ہی رہنے دیا گیا۔